لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صلوات بھیجی محمد وآل محمد. ظاہر سی بات ہے کہ وقت بہت کم ہے، کیونکہ یہاں کا جو مقامی جلوس ہے اور اس کا بھی ہمیں لحاظ اور احترام کرنا چاہیے کہ کسی کے پروگرام کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. عزاداری شیعہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ نظام کو صحیح رکھے، نظام الاوقات کو صحیح رکھے. عزادار کا مطلب ہے، عزادار مطلب ذمہ دار. اگر انسان ذمہ دار نہیں ہے تو پھر عزادار نہیں ہے. اگر مجلس کا اعلان 11 بجے سے کہا ہے، ہم مجلس 12 بجے شروع کر رہے ہیں تو یہ عزاداری نہیں ہے. ہمیں ثواب تو مل جائے گا عزا کا، لیکن جو معرفت اہل بیت ہمیں حاصل کرنی ہے وہ حاصل نہیں کر سکے گی. آیت اللہ خمینی ایک بار کسی عالم دین کو وقت دیا اور کہا کہ ہم آپ سے حرم میں مثلاً کہ 11:55 پہ ملیں گے. وہ 11:55 پہ پہنچ گئے. وہ اس کے بعد نہیں آئے تو وہ واپس چلے آئے. بعد میں جب ان عالم دین سے ملاقات بھی کرنے آ رہے، آغا ہم گئے تھے اور آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. کہنے میں نے پورے 60 سیکنڈ آپ کا انتظار کیا لیکن آپ آئے نہیں. تو آدمی جب وقت کا لحاظ کرتا ہے جب جا کے جو ہے زمانے میں خمینی پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا میں مجلسوں کے سلسلے میں، عزاداری کے سلسلے میں یقیناً ہر عزادار، ہر ممبر پر آنے والے خطیب کا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اہل بیت کا ذکر کریں، لیکن یہ بھی خیال رکھے کہ اور دوسرے لوگوں کے پروگرام بھی ہیں، دوسروں لوگوں کو بھی پڑھنا ہے. تو لہٰذا خیر وہ بات نہیں، لیکن ہم نے جس آیت کی تلاوت کی ہے کہ قرآن مجید کے سورہ غافر کی آیت ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. آج دنیا کا انسان اتنا پریشان ہے، اتنا مصیبت میں گرا ہوا ہے، دوسروں کے دروازے پہ جا کے مانگنا تو پسند کرتا ہے، لیکن جو خالق اور جو معبود یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ تم میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یہ انسان اس کے در پہ نہیں آتا ہے. پروردگار نے ہمیں بغیر مانگے اتنی نعمتوں کو دیا. آج ہم شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی ہے. ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار ہماری دعا سنتا نہیں ہے. کوئی بھی بندہ اگر پروردگار سے دعا کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ پروردگار اسے سنا نہ. پروردگار سنتا ہے. اگر ہمارے حالات، ہمارے ماحول اچھا ہے، ہم اس سے بہکیں گے نہیں، پروردگار اسے قبول کرتا ہے. کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کرے اور پروردگار اسے قبول نہ کرے. اگر پروردگار قبول نہیں کر رہا ہے تو اس میں کمی ہماری کی طرف سے ہے، ہمارے مانگنے میں کہیں سے کمی ہے، ہمارے کردار میں کہیں سے کمی ہے کہ جو ہماری دعا اس کی بارگاہ میں نہیں پہنچ رہی ہے. اور آپ مسلسل دعائے کمیل پڑھتے ہیں، آج شب جمعہ آپ حضرات پڑھیں گے. دعائے کمیل میں بھی جب آپ دعائے کمیل کی ابتدا کریں گے تو امیر المومنین نے اس میں یہی کہا ہے پروردگار ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعا کو تیری بارگاہ میں پہنچنے نہیں دیتے. یعنی انسان کے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی دعا بارگاہ پروردگار میں پہنچتی نہیں ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ دعا کا سلیقہ اور طریقہ اگر ہمیں کہیں سے سیکھنا ہے تو اہل بیت کے در پر آئیں، جو ہمیں بتایا اہل بیت نے کہ کس طرح تم بارگاہ پروردگار میں آ کر اپنی دعاؤں کو دعا کرو، اپنی مشکلات کو پروردگار کی بارگاہ میں سامنے رکھو. چوتھے امام کو دیکھیے، پوری زندگی آپ کی دعاؤں میں گزر گئی. آج ذرا سی مصیبت ہم پہ پڑتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا سی آفت ہو گئی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. خدا نخواستہ گھر میں کسی جوان کا انتقال ہو جائے تو ہماری زبان سے شرک نکلنے لگتا ہے کہ ابھی مرنے کے دن تھے، ابھی بچے چھوٹے تھے، پروردگار نے اٹھا لیا ہے. ارے جب ہمیں
ایک مرنے والے کے بچے پر اتنا رحم ہے تو جو اس کا خالق ہے وہ اس کو کتنا رحم ہوگا؟ لیکن انسان کی زبان سے شرک نکلتا ہے تو یہ سماج اور معاشرہ کہتا ہے کہ دیکھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، شکوہ اور شکایت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب یہ پروردگار سے مانگتا ہے تو پروردگار بھی کہتا ہے کہ جب تم نظام کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہو تو پھر ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تم ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اور جب انسان کی دعا قبول نہ ہو تو انسان اپنے اعمال کو دیکھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ والدین ناراض ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زوجہ ناراض ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمسائے ناراض ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خانوادے ہم سے ناراض ہے۔ جب انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے تب بھی اس کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے، جب انسان والدین کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے تب بھی اس کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے، جب انسان پڑوسیوں کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے تب بھی اس کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ دعا کس طرح سے کرنا چاہیے تو شہزادی کونین کی زندگی میں آپ دیکھیے، امام حسن علیہ السلام سے مقبول ہے۔ امام حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری والدہ گرامی رات کے وقت عبادت میں مشغول ہیں، اور عبادت کے بعد آپ دعا کرنے جب دعا کرتی ہیں تو ہمسایوں کے لیے دعا کر رہی ہیں، پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ پوری رات گزر گئی لیکن شہزادی کونین نے کوئی دعا اپنے لیے نہیں کی۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، اے مادر گرامی، پوری رات گزر گئی، آپ نے دوسروں کے لیے تو دعا کی لیکن اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ کہا، اے بیٹا حسن، ان کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ یہ شہزادی کونین ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب تم بارگاہ پروردگار میں آؤ تو پہلے اپنے بھائیوں کے لیے مانگو، پہلے اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگو، پہلے اپنے خاندان والوں کے لیے مانگو۔ جب تم سب کے لیے مانگو گے تو خدا یہ کہے گا، ارے یہ بندہ ہو کے جب سب کا خیال رکھ رہا ہے تو ہم خدا ہو کے اس کا خیال کیوں نہ رکھیں؟ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہ انسان اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کے بعد دعا نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب انسان جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، انسان کو معرفت حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ جو آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے جس میں 54 دعائیں ہیں، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 12 میں امام سجاد ارشاد فرما رہے ہیں، پروردگار 3 چیزیں ہمیں تیری بارگاہ میں دعا نہیں کرنے دیتی۔ اگر ہم دعا نہیں کر رہے ہیں تو امام اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں بارگاہ پروردگار میں دعا نہیں کرنے دیتی۔ کون وہ 3 چیزیں ہیں؟ کہ پروردگار پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ جو امر تو نے میرے اوپر لازم قرار دیے ہیں ہم ان میں کوتاہی اور سستی قرار دینا، یعنی پروردگار عالم کو جو عمل ہم سے کرانا ہے ہم ان سے دور بھاگیں۔ نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، والدین کی اطاعت کا حکم دیا، زوجہ کے حقوق کا حکم دیا، اگر ہم ان سے کوتاہی اور سستی کر رہے ہیں ان سب تمام عبادتوں سے تو ہم سے توفیق دعا سلب ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری امام کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جن کو تو نے منع کیا ہے ان کی طرف تیزی سے بڑھنا۔ آج آپ دیکھیے کہیں پر اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو انسان تیزی سے چلا جائے گا، مجلس کا اعلان ہوتا رہے کوئی نہیں آئے گا، لیکن 2 جوان باہر میدان میں ابھی گالیاں بکنا شروع کریں پورا محلہ نکل آتا ہے۔ تو پروردگار کو نہیں پسند ہے کہ کوئی انسان شر کرے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر جو کام تجھے نہیں پسند ہے ہم ان کی طرف تیزی سے بڑھ جاتے ہیں، جو کام تجھے پسند ہے ہم ان کی طرف دیر سے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو دعا کرنے سے روکتی۔ تیسری چیز کا پروردگار جو تو نے ہم کو نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا نہیں کرنا۔ پروردگار کہ اگر ہمیں نعمتیں دے رہا ہے تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ان نعمتوں کو شکریہ ادا کرنا۔ اور سب سے بڑی جو ہمیں نعمت ملی ہے وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اگر ہم ساری زندگی بھی پروردگار کا شکریہ اس بات پہ ادا کریں کہ ایک ایسے گھرانے میں ہمیں پیدا کیا کہ جہاں اہل بیت جیسے ہمیں رہبر ملے ہیں تو ساری زندگی بھی شکریہ ادا کریں تو کم ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں دعا کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ وہ اہل بیت ہیں، تمام اختیارات تھے لیکن انہوں نے پروردگار کے سامنے آ کر دعا مانگی ہمیں بتانے کے لیے کہ جب تم بارگاہ پروردگار میں آؤ تو کس طرح سے آؤ، کس طرح سے دعا مانگو۔ اور یہی آپ شہزادی کونین کی زندگی دیکھیے کہ پوری زندگی شہزادی کی عبادت میں گزری ہے۔ آپ ایک وقت میں
تمام کام انجام دے رہی ہیں، بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں، چکی بھی پیس رہی ہیں، آیات قرآنی کی تلاوت بھی کر رہی ہیں، نماز بھی پڑھ رہی ہیں، اور جب آخری وقت آتا ہے، آپ مسلسل مصائب سن رہے ہیں کل سے، تو آخری وقت جب آیا شہزادی کا تو شہزادی نے جناب اسما سے کیا کہا، اے اسما ہم حجرے میں جا رہے ہیں اور تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، جب تک کہ ہماری عبادت کی آوازیں آتی رہیں سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے، اور جب آواز عبادت آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے گزر گئی۔ ہاں عزیزان محترم، ایک جناب فاطمہ نے جناب اسما سے یہ کہہ کے کہا کہ ہم جا رہے ہیں حجرے میں، لیکن اسما جب میرے بچے آئے تو انہیں پہلے کھانا کھلانا۔ ہاں جناب فاطمہ حجرے میں گئی، عبادت کر رہی ہیں، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آواز تسبیح و تحلیل بند ہوتی ہے، جناب اسما سمجھ گئی کہ ہاں جو ہے وہ رسول کی بیٹی نہ رہی۔ ارے بابا کو روتے روتے زہرا گزر گئی، گل پڑ گیا کہ بنت پیمبر گزر گئی، گل پڑ گیا کہ بنت پیمبر گزر گئی، فاخوں کا رنج سہ کے حضور پدر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی۔ 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے۔ ہاں عزیزو وصیت تھی کہ جب حسنین آئے تو انہیں پہلے کھانا کھلا دینا۔ ارے سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسما سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، پہلے کھانا پہلے کھا لو بھوکے ہو میں نثار، وہ بولے چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں اگر کھلائے گی کھانا تو کھائیں گے۔ ہاں عزیزو جناب اسما نے جب یہ سنا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں جب تک کہ اماں کھانا نہ کھلائے گی ارے ہم کھانا نہ کھائیں گے، ارے یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمین پر پھینک کے چلائی بار بار، ارے بچے ہیں انہیں صبر دے اے میرے کردگار، ارے بچے ہیں صبر انہیں دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، ارے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، ارے پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا ہوئی، پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا ہوئی، تازہ بلا میں آل نبی مبتلا ہوئی، ماتم پہ ماتم اور عزا پر عزا ہوئی، غل تھا نبی پاک پہ زہرا فدا ہوئی، غل تھا نبی پاک پہ زہرا فدا ہوئی، سب رو رہے تھے بنت جناب خدیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو، شیر خدا ارے مستر و مغموم ایک طرف، سر پیٹتی تھی زینب و کلثوم ایک طرف، ارے دل کو تو پکڑے تھے سید مسموم ایک طرف، بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرف، بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرف، حیدر قریب آئے تو یہ حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کہ امامہ اتر پڑا، ارے اس میں وصیتیں لکھی تھی، اے علی ارے میری شہادت کے بعد آپ ہی مجھے غسل دیے گا، آپ ہی مجھے کفن پہنائیے گا، اے علی رات کی تاریکی میں مجھے دفن کیے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔